السلام علیکم۔ درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ مریم نواز کے عمران خان کے حوالے سے بیانات پر ارشاد بٹی صاحب نے مدلل اور بھرپور جواب دیا۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ، عمران خان پر ایک تنقید کی جاتی تھی کہ عمران خان ایک دو مرتبہ یونیورسٹی گئے تھے، جا کر تقریر کی تھی، تو سب تنقید کر رہے تھے کہ عمران خان جا کر بچوں کا ذہن بچوں کو بھڑکا رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں انتشار ڈال رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ مسلسل تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں اور مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ہدف بنایا ہوا ہے اور نفرت اور تقسیم بڑھا رہی ہیں، اور بچوں کے ذہنوں کو، ویسے بچے تو جانتے ہیں آج کل کے بچے تو ہم سے زیادہ سمجھنے اور شعور رکھنے والے ہیں، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں، ایک تعلیمی اداروں میں کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی منصوبے کے تحت جاتی ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر گرجتی برستی ہیں اور ایک نفرت اور تقسیم، سیاسی نفرت اور تقسیم ان کے ذہنوں تک پہنچاتی ہیں۔ اس پر بھی بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری جو قید ہیں، جیل میں ہیں، تیسری مرتبہ بھی ان کو سینٹ میں نہیں لایا جا سکا، حالانکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے۔ آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان کے دور میں، جس کو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے بدترین سیاسی دور کرتے ہیں سیاسی انتقام کے حوالے سے، اس دور میں پروڈکشن آرڈرز پر پیپلز پارٹی والوں نے اور مسلم لیگ نون والوں نے کیا موجیں لٹیں، اور آج اعجاز چودھری سینٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں آ پا رہے۔ اعجاز چودھری نے بھی خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ 3 مرتبہ میرے آرڈرز جاری ہوئے، تینوں مرتبہ مجھے نہیں جانا نصیب ہوا سینٹ میں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کے پشاور کے دورے کی۔ جاوید چودھری ہمارے دوست ہیں، ان کی خبر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے پشاور میں جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں گنڈا پور اور گورنر کے پی کی لڑائی ہوئی، ایمل ولی خان اور جماعت اسلامی کی بھی لڑائی ہوئی۔ گنڈا پور نے کہا کہ اس لڑائی سے بہتر ہے کہ میں اٹھ کر باہر چلا جاؤں اور سگریٹ پی لوں۔ گورنر کے پی نے کرپشن کے الزامات بھی کے پی حکومت پر لگائے، مطلب علی بن گنڈا پور کی حکومت پر لگائے۔ گنڈا پور نے فتح الخوارج پر ایکشن پر ریاست کے ساتھ ہیں، کہا کہ میں ہم فوج کے ساتھ ہوں، ریاست کے ساتھ ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ جے یو آئی کے عطا الرحمان نے کہا کہ فوج اور عوام میں فاصلہ ہے۔ آرمی چیف نے کہا ایسا نہیں ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شہیدوں اور غازیوں کی فوج جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس پہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور اس میں اگر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا، یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ بھی اور اس قوم کے ساتھ۔ احمد ولی نے کہا کہ دہشت گرد ہر جگہ موجود ہیں، بیرسٹر سیف بھی دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغان جہاد میں شامل رہے، جس پر گنڈا پور صاحب کی اور احمد ولی خان کی تکرار ہوئی۔ گورنر کے پی نے کہا کہ 500 ارب دیے گئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، مگر وہ پیسہ کہاں گیا؟ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ گنڈا پور نے اس بار اونچی آواز میں بحث کی۔ گورنر کے پی نے کہا کہ تمیز سے بات کرو، دونوں جانب سے تکرار ہوئی۔ آخر گنڈا پر اٹھ کر باہر چلے گئے اور کہا کہ بہتر ہے باہر جا کر سگریٹ پی لوں۔ کراچی پر جماعت اسلامی نے بات کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ وہاں کی بات نہیں ہو رہی۔ احمد ولی خان نے بھی یہ بات کی، جس پر جماعت اسلامی اور احمد ولی خان میں تکرار ہوئی۔ احمد ولی خان نے کہا کہ فوج اپنی پالیسی واضح کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ وعدہ پورا نہ کریں؟ اب پتہ نہیں کیا وعدے چاہتے ہیں یہ لوگ فوج سے۔ وہاں بیرسٹر گور بھی موجود تھے۔ اچھا، یہ بڑا ایک اس میں ٹوسٹ ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گور اور پرویز خٹک بھی موجود تھے، مگر تصویر میں نہیں آئے یا فوٹیج میں نہیں آئے۔ اور جاوید چودھری صاحب کے مطابق کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے درخواست کی تھی، مطلب بیرسٹر گور اور پرویز خٹک صاحب نے، کہ ہماری تصویر یا فوٹیج نہ چلائی جائے، شاید اس لیے ان کی تصویر ریلیز نہیں کی گئی۔ لیکن حیدر شرازی صاحب ہیں، جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ بیرسٹر گور اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات ہوئی، مگر بیرسٹر گور نے اس کی تردید کی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چل رہا ہے کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ملاقات ہوتی ہے دہشت گردی پہ، جو اس ملک کا مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو دفنا دفنا کے تھک گئے ہیں، ہم قبریں بنا بنا کے تھک گئے ہیں،
زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے, بے رحم آپریشن ہونا چاہیے. اور اب تو افغانستان اور بھارت اکٹھے ہو گئے ہیں آلموسٹ. ایران کی طرف سے بھی ہمیں کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آئی, اور بھارتی بارڈر تو ہے ہی گرم, اور بلوچستان وہ تو ہے ہی بارود کا ڈھیر, اور کے پی اس کے کچھ ضلع ایسے ہیں کہ جہاں شام کے بعد حکومت نہ حکومت ہوتی ہے نہ حکومتی ریٹ ہوتی ہے. تو یہ سب کا مسئلہ ہے, یہ اس ملک کا مسئلہ ہے, اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. مگر معاملہ یہ ہے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تک نفرت اور تقسیم ختم نہیں ہوگی, جب تک پوری سیاست, پورے سیاسی جماعتیں, پورے سیاستدان اس جنگ میں ون پیج پر نہیں ہوتے, اپنی فوج, اپنی پولیس, اپنے لا اینڈ آرڈرز کے اداروں کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے, یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اور اگر یہ آج ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے, تو دہشت گرد نہیں تمیز کرتے کہ یہ پیپلز پارٹی والوں کا گھر ہے, نون لیگ والوں کا گھر ہے, یا تحریک انصاف کا گھر ہے, یہ پولیس والا ہے, فوج والا ہے, یا کوئی سویلین ہے. تو ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ملک کی بات ہو رہی ہو, دہشت گردی کی بات ہو رہی ہو, اور جب قوم کی بات کا معاملہ ہو, ملک کی بقا کا معاملہ ہو, تو اس پہ میرا دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اس میں ارشاد بٹی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے الزامات کا نہایت خوبصورت انداز میں جواب دیا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک, کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.